انزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في سورة الأحزاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين حمد و سلام درود خاتم الانبیاء و بعد معزز سامعین کرام السلام علیکم۔ اللہ رب العالمین جل شانہ دی بارگاہ یہ گناہ کے اندر آج کرنا دعا ہے اللہ تعالیٰ دین حق نو بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، ماہ رمضان المبارک شریف دی آمد زندگی دا یہ اصول ہے، اگر کوئی محبت والی چیز دی آمد ہوئے یا کسی نہ بڑی محبت ہوئے کہ اہل خانہ پھر اس دی ذکر اور اس دی تیاری گھر دے اہل نو سنا دے بھی نہیں اور تیاری کرتے بھی نہیں۔ لہذا رمضان تو پہلے ہی ماہ رمضان دی عظمت اور شان دا جمعہ پڑھا لگا ہے۔ پھر درس دے اندر تے رمضان شریف دا ذکر ہوندا ہی رہندا پورے 30 دن۔ انشاءاللہ رمضان شریف دے اندر جڑے موضوع میں بنائے نے نا وہ پہلے کدی نہ سنے ہو سکتے۔ پہلا جمعہ رمضان دا انشاءاللہ دل نو ٹھنڈا کرتا ہے۔ بہرحال آج دا جمعہ مبارک ماہ رمضان المبارک شریف کی شان ہے۔ سامعین کرام، روزہ انسان کے لیے ایک ڈھال ہے، اور یہ ڈھال گناہاں تو بچن دا اور نیکیاں دی طرف راغب ہون دی ڈھال ہے۔ انسان امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ رمضان مبارک کے اندر جڑا کہ مہینہ نصیباں والا خوشیاں والا آ رہا ہے، صدقہ و خیرات زیادہ تو زیادہ کرتے ہیں اور یتیماں اور مسکینہ دی خیرخواہی کرتے ہیں، زکوٰۃ کے ذریعے صدقہ و خیرات کے ذریعے۔ زکوٰۃ جڑی ہے نا وہ ماہ رمضان کے اندر یا رمضان تو پہلے ادا کرنی چاہیے تاکہ دوسرے جڑے غربا لوگ نے وہ بھی عید دیا خوشیاں اور ماہ رمضان اچھی طرح یہ نعمتاں حاصل کر سکن۔
ساڈے اندر پہلی تے گل ہے کہ زکات دا طریقہ سانوں معلوم ہے کہ زکات دینی کینوں 8 مصارف نے اسلام چ زکات دے کنے 8 بندیاں نوں زکات دتی جاتی زکات دا پیسہ دتا جا سکتا انہاں دے اندروں 8 مصارف دے اندروں پہلا تے ہے مسکین مسکین انہوں کیا جاتا ہے جدوں کوئی گھر ہوئے لیکن سہارا نہ ہو انہوں زکات دیتی جا سکتی ہے پھر ہے یتیم یتیم جو وہ افراد بھی شامل ہیں جنہ کو چاہے مال ہے لیکن ہو سکتا ہے بیاں نہیں اتنا بھی خرچ ہوگی جہدے نال انہاں دا گزارا مشکل ہے انہوں بھی ادا کی جا سکتی ہے اس تو بعد ہے مسافر کوئی بندہ سفر تے نکلیا میں مثال دے رہا وہ عرب پتی ہے مسئلے میں غور نہ سمجھنا عرب پتی ہے لیکن وہ جدو سفر تے نکلیا ہے دور دیہات دے علاقیاں اوتھے جا کے کو پیسہ کھان نو تمام چیزاں ختم ہو گئی واپس جان دا پیسہ بھی ہونوں دے کو کوئی نہیں ایتھے اسلام کے اندر عارضی طور تے تسی انہوں بھی زکاة دا پیسہ دے سکتے ہو تاکہ واپس وہ اپنے شہر پہنچ سکے چاہیے رکھنا پتے زکاة دے مصارف کی قوانین لکھے پھر ہے زکاة دے عاملین جنہیں اس دے پہلے دار ادارے دے اندر کام کرنا لے دیگر اس کے بعد مجاہدان جہاد فی سبیل اللہ کرنا لے انہوں نے دیتی جا سکتی ہے یہ زکاة دے مختلف مصارف ہیں جنہوں نے زکاة ادا کی جا سکتی ہے روزہ ایک گل یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ کو تسلیم دی امت دے ہوتے فرض فرمایا ہے اور گزشتہ امتاں دے ہوتے بھی روزے ہیں سن لیکن انہاں دا طریقہ مختلف ہے بخاری شریف دی حدیث ہے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام مسجد نبی شریف دے اندر تشریف فرما ہے ایک عرابی میرے آقا دی بارگاہ چ حاضر ہویا آگے عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماذا فرض اللہ علیہ من الصلاۃ حضور اللہ نے فرض نمازاں تو علاوہ کیڑی چیز ساڈے اوتے ثواب دے لئی فرض فرمائی ہے یعنی اسی اگر ثواب فرض تو علاوہ کمانا چاہیے تو کیڑا ایسا کام کریے نبی دو عالم نے ارشاد فرمایا الصلوات الخمس الا ان تطوع شیئا فرمایا 5 نمازاں پڑھنا وقت کے اندر اگر انہوں نے نوافل بھی ملا لوے تو زیادہ ثواب ہے عرابی نے سوال کیتا حضور ما فرض اللہ علیہ من الصیام حضور اللہ نے روزے جو کیڑی کی چیز سارے تے فرض فرمائی نبی علیہ السلام نے فرمایا شہر رمضان فرمایا رمضان دے روزے رکھنا فرض ہے اور الا ان تطوع فرمایا اس تو علاوہ نفلی اگر کوئی روزے رکھے تو زیادہ ثواب ہے یعنی رمضان دے روزے چ نفلی روزے نہیں رکھنا اگے پیچھے جڑے دن آون ہونا چاہیے ورنہ نفل دا روزہ یا منت دا روزہ نیت دا روزہ رمضان دے روزیاں چ نہیں ہو سکتا کسی بندے نے منت دا روزہ رکھیا ہے نا کہ میرا فلاں کام ہوئے گا تو میں اینے روزے رکھاں گا انہوں کو اپنی منت نو رمضان چ پورا نہیں کر سکتا کیونکہ رمضان دے روزے فرض ہے منت دے روزے ادوں واجب ہے جدوں نیت پوری ہوئے تے رمضان دا مہینہ گزر جائے ایتھے نیت دے روزے نہیں رکھ سکتا رمضان دے گزرن تو بعد رکھے نبی دو عالم نے فرمایا کہ ماہ رمضان دے روزے رکھنا فرض تو علاوہ اگر کوئی وقت ملے رمضان تو بعد نفلی روزے رکھنا یہ دے چ زیادہ ثواب ہے انہوں صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بما فرض اللہ علیہ من الزکاۃ
حضور اللہ نے زکات کے اندر ساڑھے لئے کی ثواب رکھے ہے؟ زکات دا دسو آقا علیہ السلام نے فرمایا بشرائع الاسلام، فرمایا زکات اسلام دی ایک شرع ہے، اسلام دا ایک رستہ ہے، طریقہ ہے، عمل ہے۔ والذی اکرمک بالحق، فرمایا میں نے او ذات دی قسم ہے جن نے عزت دیتی میں محمد نو حق بھیج کے۔ یہ دیتی عزت لفظہ دے غور کرنا، یہ اللہ دے محبوب قسم کی نہیں کھاندے ہیں۔ حضور قسم جدو کھاندے سن انج کھاندے سن والذی نفسی بیدہی، کہ میں نے او ذات دی قسم ہے جدے ہاتھ چ میری جان ہے۔ اتنے حضور قسم کیوں کھاندے سن؟ محدثین نے لکھا حضور قسم کہاں کھاندے سن؟ حضور اللہ دی قسم کھا کے یہ ثابت کردے سن کہ محمد نو صرف خدا دا ڈر ہے، کائنات جو اور کسی دا ڈر نہیں۔ اسلام بیان کر لگے اللہ تو علاوہ کسی دا اور ڈر نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا میں نے او ذات دی قسم ہے اکرمک بالحق، اے میرے صحابی جنہیں تینوں عزت دیتی اور میں نے حق دے کے بھیجیا، لا اتقوی شیئن ولا انقص مما فرض اللہ علیہ شیئن۔ فرمایا ان چیزوں نبی اسلام میں جملے بولے اگوں عرابی کی کہتا ہے، عرض کرتا ہے حضور میں نے نہ جنہیں دونوں حق دے کے بھیجے نا جس ذات نے، حضور میں یہ جے فرض تو سا میں نے دسے نا رمضان دے روزے رکھنا تے اس تو علاوہ نفلی روزے رکھنا تے زکات ادا کرنا، اس تو علاوہ صدقہ و خیرات کرنا، حضور فرض نمازاں پڑھنیاں، اس تو علاوہ نفل پڑھنے، آقا میں رب دی قسم ہے میں انہاں گلاں تے پکا ہو کے عمل کراں گا، انہاں گلاں تے پکا ہو کے عمل کراں گا۔ جنہوں عرابی نے صحابی نے یہ جملے بولے، میرے نبی نے فرمایا افلح ان صادقا، فرمایا جے انہاں گلاں تے پکا رہ گیا نا تے جنت ایدا مستحق ہو جائے گا، فرمایا جنت کی ہو جائے گا یہ مستحق، اگر اینا گلاں تے یہ پکا رہ گیا تے جنت دا اے وارث ہے، فرمایا جنت ایدی طلبگار ہے۔ سامعین کرام ماہ رمضان المبارک شریف دی آمد تو پہلے مہمان دی تھوڑی جنی عظمت اور شان دے بارے دے اندر ایک کچھ گلاں تھوڑے سامنے میں رکھا لگا ہے، کچھ احادیث سناواں گا، احادیث دے اندروں حوالے جات تو بعد خاص کوئی ماہ سیام دی عظمت اور شان نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنیاں بیان فرمائیاں نے۔ سب تو پہلے اللہ دے قرآن جو یہ دے فرض ہوں دی شان دساں گا، اس تو بعد مصطفیٰ دا فرمان دساں گا۔ لیکن فرمایا آمن، اللہ نے کیوں فرمایا؟ فرمایا تاں آمنو کیونکہ روزے ہے ایمان والے ہمارے ناس اگر کہندا کہ لوگاں کہنے سارے ہمارے روزے یہ دیتے پوری دنیا آ جانی سی، غیر مذہب کافر سارے آ جانی سی، لیکن اللہ نے جملہ ہی نہیں بولیا۔ رب نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو، اے ایمان والو، جتھے احکام شرع قرآن نے بیان فرمانے نا یاد رکھنا فرض احکام اتھے پورا قرآن تسی کھول لو، کتے لفظ یا ایوہ الناس نہیں ہے، جتھے فرض نماز یا زکاة کوئی ایسا حکم ہے نا اتھے آمن لفظ ہے، کیونکہ اللہ نے فرماتا پتا سی رب نے ازل کوئی فیصلہ کرتا سی زکاة دینی ہے تو مصطفیٰ دے غلامہ نے دینی، روزہ رکھنا ہے تو مصطفیٰ دے، نماز پڑھنی ہے تو مصطفیٰ دے غلامہ نے پڑھنی ہے، حج کرنا ہے تو مصطفیٰ دے، ورنہ ناس دا لفظ اللہ نے بولا ہی نہیں، ورنہ لوگاں کہنا ہی سارے وقت زکاة ہوگی ان سے سارے دیون، لیکن اللہ نے فرمایا نا اے تحفہ دیتا کہ صرف مصطفیٰ دی امت نو عطا فرمایا، اے تحفہ دیتا کہ نبی دی امت نو عطا فرمایا ہے۔ سنے رب دا قرآن بولیا رب العالمین نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
کیتے سن پہلے کیویں فرض پڑے امام خازن نے فرمایا تفسیر خازن دے اندر میں صبح پڑھن دیا تو بڑا پیارا انہاں جملہ لکھیا انہوں نے فرمایا پہلے روزہ ملیا سی ایک کی ملیا سی ایک روزے دا ثواب سی لکھاں تے ہزاراں دی عبادت دے مطابق تے روزہ سی ایک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام تے ایک خصوصی انعام ہویا اللہ نے روزے دیتے نے 30 کنے دیتے نے 11 مہینے فرمایا جنہ کھادا جاندا جے کھاؤ لیکن ہون تھوڑا جنا صبر کرو صبر دی ڈھال کی ہے فرمایا ہون گے 30 پچھلیاں دیاں لکھاں دی عبادت ایک سائڈ تے انہاں دیاں دی عبادت ایک سائڈ ہون گے 30 لیکن درجہ سب تو کی ہوئے گا زیادہ ہوئے گا اللہ نے فرمایا اساں تواڈے تے روزے فرض فرمائے کما کتبا الذین من قبلکم جویں تواڈے تو پہلے لوگاں تے فرض کیتے سن لعلکم تتقون تاکہ تساں متقی پرہیزگار بن جاؤ اچھا یہ مطلب ہے روزہ رکھ کے بندہ کی بن جاتا ہے کہ جی روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا غیبت کرنا چگلی کرنا دغا بازی کرنا اور گناہ دی طرف جانا روزہ رکھ کے انتظار کرنا پتر ویکھی ٹی وی تے ڈرامہ کنے بجے لگنا کہ اس روزے دا کی فائدہ ہوندا نا کئی روزہ ہے جی گزار دے 3 گھنٹے دی فلم ویکھ لئی 4 گھنٹے دی ٹی وی ویکھ لیا یا کوئی چیزاں ویکھ لیا جی روزہ لنگا میرا روزہ ہے تے ایویں ڈرامے ماریاں ہیں یہ روزے اس روزے دا کوئی فائدہ نہیں ایسا روزہ رکھنا شریعت رسول دے اندر حرام ہے کی یہ شریعت رسول چ ہن جڑا میں جملہ بولا ہے تے میں دلیل بھی دیاں گا سبحان اللہ اب مزنا لگ سبحان اللہ سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یار حضرت ابو ہریرہ صحابی فرماندے نے انہاں صحابی دا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرماندے نے امام رجب دی لطائف المعارف کتاب میرے سامنے موجود ہے یہ او امام نے جڑے شیخ شہاب الدین سہروردی دے بھی آپ سرکار دے مرشد نے انہاں دے مرشد نے شیخ شہاب الدین غوث اعظم دے بھی امام نے غوث اعظم دے بھی کی نے امام رجب حملی آپ سرکار دی جڑی ولادت ہے نا ولادت جڑی کتاب میں بیان کر لگا ایک بندے نے راتی نا آپ صاحب نو چھیڑ دیتا ہے تے ایویں او آپ صاحب مینوں کیتا فون تے او اگوں فون تے مینوں آندا جی اے شریعت دے اندر فرض نماز بندہ گھر نہیں پڑھ سکتا کوئی بخاری مسلم دی حدیث ہے ایک حدیث آیا جی نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھراں نو قبرستان نہ بناؤ میں کہ اس کو مراد نفل نماز دے فرض نہیں ہے مینوں کو کہنے لگا جی کوئی دلیل ہے تواڈے کول میں کہ تانوں پتہ نہیں تو چھیڑیا کینوں ہیں تے میں کہ سویرے جمعہ پڑھن آ جی دلیل آ دیاں گا اے میں اینڈ تے پیج کرنا گا سبحان اللہ سبحان اللہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرمانے نے قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل عمل ابن آدم له الحسن بعشر امثالها الى 700 دیکھیں قال عز وجل میرے نبی نے فرمایا بنی آدم دا ہر عمل جڑا نیکی کردا ہے اللہ اس نیکی نو 700 گنا ثواب عطا فرماوندا ہے لیکن فرمایا ایک ایسی نیکی ہے جدے بارے جو سونا رب فرمانا ہے اور نیکی میری ہے جزا میں دیواں گا نیکی کی ہے اور نیکی میری ہے جزا بھی میں اودی عطا فرماواں گا تیرے میرے نبیوں دے امام نے فرمایا رب العالمین نے فرمایا الا الصيام رب فرمانا روزہ میرے لیے رکھا گیا ہے اور روزے کی جزا بھی میں دیواں گا میرے نبی نے فرمایا انہو تارک شہوتہ وطعامہ وشرابہ من اجلی میرے نبی نے فرمایا اللہ فرماتا ہے روزہ رکھنے والا میری وجہ تو کھانا پینا چھوڑ دینا ہے اپنی خواہشات نفسانی نو ترک کر دینا ہے سجنا نفس دی خواہش کی نفس کبھی گناہ کر روزے دی حالت دے اندر بندہ گناہ دی طرف جاوے
جن نے اخبار پڑھ کے ٹائم نہ لگایا ہوئے روزہ بیٹھا ساری دیری چوک چ ہوئے کم از کم یہ تے تظیم کرے نا کہ روزے دی حالت چاہ غیر دی طرف نظر نہ ہاں اگر پہلی نظر پہ جے وہ معاف ہے دوجی پوے کہ پھر جان بوجھ کے کرنا اے معاف نہیں روزہ ہوئے کہ آپ نے آپ ذکر اللہ سے مشغول رکھے تھے میرے نبی فرمایا اللہ فرماتا ہے کون حضور نے ایک حدیث جڑی بیان فرمائی نبی علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کو ڈائریکٹ روایت فرمائی کہ سونا رب میرا فرماتا ہے روزے دار لی کر کنیاں خوشخبریاں نے دو خوشخبریاں ہو دو خوشخبریاں کنیاں سبحان اللہ میرے آقا نے فرمایا فرحاتن عند فطرہی و فرحاتن عند لقاء ربہی میرے نبی نے فرمایا اللہ فرمانا روزے دار جدو روزہ افطار کرتا ہے سجنا جڑا ماہ سیام آن والا مہینہ میں ایدا تقدس اتنا مبارک ہے میرے نبی فرماتے ہیں جدو روزے دار روزہ افطار کرتا ہے اللہ فرماتا ہے روزہ افطار کر لگیا جڑی دعا کرتا ہے میں رب قبول فرمانا کی کرتا ہے جڑی دعا کرتا میں اللہ قبول فرمانا میرے آقا دی بارگاہ چ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر میں عرض کرتے ہیں سونا رب فرمانا ہے پہلی خوشخبری اے عطا فرماواں گا جدو روزہ افطار کرے گا افطار کر لگے دی دعا میں جلدی قبول فرما لواں گا سویا میرا رب فرمانا ہے تو جی خوشخبری اے عطا فرماواں گا وفرحۃ عند لقاء ربہ سونا رب فرمانا ہے جدو حشر دے روز میرے نال ملاقات ہوے گی فرمایا روزے دار دے منہ دے اندروں کستوری واگو خوشبو آندی ہوے گی میں فرشتیاں نوں حکم دیواں گا جدے منہ چ کستوری واگو خوشبو آندی پئی ہے اج دوجی خوشخبری ہے انہاں نوں جہنم چوں نکال کے یعنی جہنم دے رستے چوں علیحدہ کر کے جہنم دے دروازے تو دور کر کے اللہ فرمائے گا اے منہ دی خوشبو جڑے روزے دی وجہ تو اج محسوس ہوندی پئی ہے اللہ فرمائے گا انہاں نوں جہنم تو موڑ کے جنت چ داخل فرما دیو دوجی خوشخبری حشر دے روز اے عطا فرماواں گا کہ جہنم دی بجائے روزہ دار نوں جنت عطا فرماواں گا سجنا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا اللہ نے قرآن دا ایک دل رکھیا وے صحابہ نے عرض کی سونے قرآن دا کیڑا دل ہے میرے نبی نے فرمایا قرآن دا دل سورہ یاسین ہے میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ جان دے ہو اللہ نے 12 مہینے دا بھی دل رکھیا وے صحابہ اکرام عرض کی سونے 12 مہینے دا کیڑا دل ہے میرے نبی نے فرمایا جویں قرآن دا دل پھر دے اتر والی کتاب دا دل سورہ یاسین ہے فرمایا ایویں 12 مہینے دا دل اللہ نے رمضان رکھیا وے کیڑا مہینہ رکھیا رمضان فرمایا ایویں 12 مہینے دا کی ہے اچھا ہے دسو دل تو بغیر بندہ زندہ رہ سکتا ہے یہ دل نہیں تو پھر بندہ دل تو بغیر زندہ رہنا بڑا مشکل میرے نبی فرمایا ہے اللہ نے 12 مہینے کا دل کینوں بنایا ہے ماہ رمضان نو کینوں بنایا ہے اور پھر یاد رکھو ماہ رمضان دی عزت نہ کرنے والا شخص حضور سید عالم دی شریعت شریف کہندی ہے جن نے ایک روزہ جان بوجھ کے چھڑ دیتا نا رمضان دا ساری زندگی بھی عبادت کرتا رہے روزے ساری زندگی رکھتا ہے وہ دا کفارہ نہیں دے سکتا جان بوجھ کے جن چھڑ جان بوجھ کے روزہ چھڑیا جس نے اس مہینے دی عزت اور تعظیم نہ کی قیامت دے روز میرے مصطفیٰ بھی خودی شفاعت نہیں کریں گے حدیث چ لفظ نے میرے نبی نے فرمایا جب قیامت دا روز ہوئے گا نا فرمایا ایک شخص نو لے کے تے جہنم دی طرف فرشتے لے جاندے ہون تے میں اس شخص لئی شفاعت دے ہاتھ چکاں گا کی کراں گا فرمایا میں شفاعت دے ہاتھ چکاں گا کہ یا اللہ انہوں معاف فرما جنہوں جہنم دی طرف لے کے جایا جا رہا ہے اللہ فرمائے گا میرے محبوب ایک ہے تیری شفاعت ایک میری بارگاہ چ اور بھی شفاعت ہے محبوب دس او دی مان لواں یا تیری ماننا فیصلہ اے کریم میں تیرے تے چھڑ دیتا فیصلہ کی کیتا ہے میں تیرے تے چھڑتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا نبیوں دے امام فرماندے نے میرے نبی فرماندے نے جدوں میں شفاعت لئی ہاتھ چکاں گا
کستوری واکو خوشبو آندی ہوئے گی میں پوچھاں گا اللہ اے مرد کون ہے جڑا اے دے خلاف اٹھیا ہے جنہیں اے دے خلاف وکالت کی دیئے سونا رب فرماوے گا میرے حبیب اے ماہ رمضان اے او بدبخت شخصی جن نے اس رمضان دی عزت نہیں کی تھی سی جان بوجھ کے روزے چھڑنا رہا ہے میں جدو انہوں جنت دیوان لگا ماہ رمضان سامنے آگے کھڑا ہو گیا ہے میری بارگاہ چ رمضان نے عرض کی تھی اللہ انہیں دنیا تے میری عزت کی تھی نہیں انہیں میری تعظیم کی تھی نہیں انہیں روزہ رکھیا سی لیکن برائی وال جانا رہا ہے روزہ رکھیا سی گناہ وال جانا رہا ہے روزہ رکھیا سی اپنے قدمانوں گناہ تو روکیا نہیں اپنے ہتھانوں گناہ تو روکیا نہیں اپنی نظرانوں میں نے جھکایا نہیں ہے اے اللہ اے برائی دے نال کنا دے نال نغمے بھی سوندا رہا ہے سارا دن روزے دی حالت گانے بھی سوندا رہا ہے میرے نبی نے فرمایا وہ شخص عرض کردا ہے یا اللہ آج میں ماہ سیام آیا اے اللہ اینو جنت دے نہ میری سفارش مان لے میں اینو جہنم لے کے جانا چاہنا سجنا میرے نبی فرماندے نے اللہ میری بارگاہ چ اللہ تعالیٰ میں سوال کرے گا اے میرے حبیب دس جدے مخالف رمضان کھلوتا پیا ہے کیا سفارش ہوندی بھی کرے گا میرے تیرے نبی فرماندے نے نبیاں دے امام فرماندے نے میرے آقا نے فرمایا میں ماہ سیام دا ہاتھ پکڑ کے کہاں گا اے ماہ رمضان جڑا تیرا بنیا نہیں وہ حبیب دا بنیا نہیں جڑا تیرا بنیا نہیں ہو حبیب جڑا تیرا بنیا نہیں ہو میرا بھی بنیا نہیں ہے سجنا میرے نبی فرماندے ہو دی میں سفارش کراں گا نہیں جدے خلاف ماہ رمضان کھڑا ہو جائے گا سجنا ذرا غور کر جس نبی کریم دی امت دے اوتے روزے فرض کیتے گئے نے میرے آقا فرماندے نے اتنی دیر ہوئے گی میری امت دا گروہ آوے گا جنہاں تے جہنم واجب ہو چکی ہوئے گی میرے نبی فرماندے نے جدو اللہ انہاں نو جہنم دی طرف دھکیلے گا فرشتیاں نو حکم کرے گا انہاں نو جہنم دی طرف لے جاؤ میرے آقا فرماندے نے اوہ حسین و جمیل مرد جڑا صاحب جمال ہوئے گا جدے جسم جو کستوری واکو خوشبو آندی ہوئے گی اللہ دی بارگاہ دے سجدہ ریز ہو کے عرض کرے گا مولا اے باقی کبیرہ گناہ کرتے رہے نے جتنے بھی گناہ گار سن لیکن مرن تو پہلے انہوں نے توبہ کی تھی اور میری عزت رکھی ہے اللہ میں سفارش کرنا انہوں نے معاف فرما دے میرے آقا فرما دے نے جدو ماہ سیام رمضان دا مہینہ سجدے چ جاوے گا اللہ فرماوے گا ماہ سیام جدو جنو چاہنا ہاتھ پکڑدا جاؤ اور جنت چ لے کے داخل ہوندا جا حضور نے فرمایا اللہ فرمائے گا جنت چ لے کے داخل ہوندا جا اچھا یہ دسو بھائی ایک نا سوشل میڈیا ہوتے نا ایک ٹرینڈ چلتا پیا وہ ایک حدیث پاک بیان کی جا رہی کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان جو آئے تھی ایک دوسرے کو خوش خبریاں دیا کرو کی دیا کرو وہ تھی حدیث لکھی پئی تے تھلے تحقیق کرنے والا جڑا سی نا کوئی بدھو ہی بندہ سی کہندا جی یہ حدیث تے کتے ہے ہی نہیں کہ ماہ رمضان دی خوش خبریاں دیا کرو یہ تے بدعت ہے اے جی بدعت تے جائز نہیں یہ تے حدیث ہے ہی نہیں کتے کہ ماہ رمضان دی خوش خبری دیا کرو میں کیا بدھو تینوں انہاں پتہ نہیں حدیث ہے تینوں نے لبی تے ساڈا نہیں قصور سناواں حدیث لے جی ماہ رمضان آوے تے ایک دوجے نوں گلے مل کے کی کرنا ہے اچھا یہ دسو عید دی ملتے نا یہ بھی مہمان تے یہ بھی خوش خبری دینا سنت کی دی میرے تیرے مدنی دی حدیث سن نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حدیث لکھن والے امام احمد بن حنبل نے وہ امام احمد بن حنبل جنہیں امام شافعی دے استاد نے بھی امام بخاری دے بھی استاد نے امام شافعی دے شاگرد نے اور امام بخاری دے کی نے استاد نے امام احمد بن حنبل وہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یبشر اصحابہ بقدوم رمضان یقول قد جاءکم شہر رمضان حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب رمضان آنے والا ہوندا سی نا میرے نبی
صحابہ نو خوشخبریاں دیندے سن کی کرتے سن ابو ہریرہ نو پڑھنا تے کہنا ابو ہریرہ خوشخبری ہو تینوں خوشخبری بشارت ہوئی رمضان آ رہا ہے کی آ رہا ہے حضرت عمر نو پکڑنا تے عمر نو کہنا عمر تینوں بشارت اور خوشخبری رمضان آ رہا ہے کی آ رہا ہے صحابہ نے میرے نبی علیہ السلام نے خوشخبریاں دینا مولا علی المرتضیٰ جیسے ہیں اور کہنا جاءکم شہر رمضان میرے یارو ماہ رمضان آ رہا ہے شہر مبارکن کہ برکتہ والا مہینہ آ رہا ہے کتب علیکم صیامہ اللہ نے تواڈے تے روزے اس مہینے چ فرض کر دیا کہ میرے نبی فرماتے تفتح فیہ ابواب السماء میرے صحابہ یہ ایسا برکتہ والا مہینہ ہے کہ اس مہینے چ اللہ آسمان دے دروازے بھی کھول دیتا ہے جنت دے دروازے بھی کھول دیتا ہے کھولے کیوں جاندے نے کھولے تاں جاندے نے ادھروں جڑا روزہ رکھے او دروازہ کھلا ہوئے اللہ دی بارگاہ جو سے قبول ہوندا جائے ادھر روزہ رکھے دروازہ کھلا ہوئے اللہ دی بارگاہ کی ہوئے قبول ہوتا جاوے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا وَتُقَلُّ فِيهِ شَيَاطِينَ فرمایا شیطاناں